آیت نمبر ہے 14 سورة المائدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آیت نمبر 12 میں گزشتہ آیت میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سے یعنی اہل کتاب سے، یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے لیے تھے، لیکن دونوں میں سے ایک بھی وعدے پر پورا نہیں اترا. یہود کا ذکر ہم نے پڑھا کہ انہوں نے وعدوں کو توڑا. وعدوں کو جب توڑا تو ان وعدوں کو توڑنے کے نتیجے میں لعناہم، حق نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا اور ان کے دل بڑے سخت ہو گئے، سنگ دل ہو گئے. اللہ کی نافرمانی ہے نا، انسان کرتے خوف خدا نہ ہو اللہ کی نافرمانی، دل سخت ہو جاتا ہے. ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر اللہ کی کتابوں کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. اس میں رد و بدل اپنے مقصد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے انہوں نے کتابوں کو میں تحریف کر ڈالی اور بہت ساری چیزیں جو یاد دہانی کے طور پر ان کو دی گئی تھی ان سب کو انہوں نے فراموش کر دیا. اب انجام نتیجہ پہچان کیا ہے ان کی؟ یعنی یہود کو آپ پہچاننا چاہتے ہو من حیث القوم تو سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ خائن قوم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. جب بھی آپ دیکھو تو خیانت یہ ان کا حصہ بن گیا، ان کی زندگی کا. خائن ہو گئے، یہ خرابی ان میں پیدا ہو گئی. اور نصارہ سے بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا اس کا ذکر ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے لیا ان سے پکا وعدہ، لیکن فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ، بس انہوں نے بھلا دیا حصہ جو یاد دہانی کے طور پر ان کو دیا گیا تھا. کتاب کا حصہ، تعلیمات کا حصہ، انہوں نے بھی اس کو فراموش کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب نصارہ بھی وعدہ، انہوں نے وعدہ خلافی کی، وہ بھی غلط کاموں میں لگ گئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے بڑھا دی ان میں دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. بغض، دشمنی، یعنی کئی فرقوں میں بڑھ گئے، کئی جماعتیں ان میں بن گئی، کئی ذہن سامنے آنے شروع ہو گئے اور آپس میں پھوٹ پڑ گئے ان کے اندر. اغرینا کے معنی بڑھا دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض، ان چیزوں میں پڑ گئے وہ. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیں گے
ينبئ نبأ ينبئ کے معنی ان کو خبردار کریں گے، بما كانوا يصنعون ان کے کیے کے بارے میں، جو وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ خبردار کریں گے۔ شاید اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے تو ان کی سب سے بڑی جنگ عیسائیت کے ساتھ ہوگی۔ یورپ ہے، یہ سارا لفظ ہے، روم کے الفاظ آتے ہیں، روم، یہ سارا، تو یہ دنیا میں بھی اللہ ظاہر کر دے، آخرت میں تو ظاہر ویسے بھی ہوگا۔ تو فرمایا دیکھیں ان کا بھی یہ انجام بنا۔ اب آگے دونوں کو عمومی خطاب ہے، دیکھیں نا آگے بھی تفصیل آ رہی ہے۔ دیکھیں اگر ہر آدمی اپنے دین پر صحیح طریقے سے مضبوط ہو، دیکھیں صحابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ان کو حکومت نہیں ملتی اور بڑے بڑے فتنے دیکھے دنیا میں آ گئے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سجاح نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ کئی لوگ، اور پھر اپنے بیچ میں سے لوگ، مطلب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا اس قسم کے سلسلے، لیکن صحابہ پر کوئی اثر نہیں پڑا کسی صحابی پر۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو دشمنوں نے بیچ میں گھس کر کے جنگ کرائی، غلط فہمیاں دونوں طرف سے پھیلائی گئی، صحابہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، لڑے ہیں موقف کے لیے میدان میں، لیکن ایسی کہ ان کے دین پر اثر پڑا ہو نہیں۔ یہ بہت اپنا اگر دین کا شعور ہو، کم از کم دیکھیں جان تو جاتی ہے، یہ جان تو ایسی چیز ہے نا، یہ تو غلط فہمی میں بھی چلی جاتی ہے، اور انسان جو ہے مثال کے طور پر کبھی جو ہے حالات ایسے آ جاتے ہیں، مرنا تو ایک دن ہے، سب سے بڑا سرمایہ انسان کا دین اور ایمان ہوتا ہے۔ یہی ہے نا کہ حالات انسان کے ایمان کو اور دین کو متزلزل اور متاثر نہ کر سکے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جتنے بھی نشیب و فریض آئے دنیا کے اندر، مختلف حکومتیں اسلام پر بڑے بڑے حملے ہوئے، مختلف، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگوں نے یعنی مسلمانوں پر اسلام پر حملے کیے، ہمیشہ ایک مفاد پرست طبقہ ان کو ملا۔ انہوں نے مسلمانوں میں سے سیاسی لوگ بھی انہوں نے اٹھا لیے، ان کو استعمال کیا، پھر مذہبی طور پر انہوں نے اسلام میں فرقے ڈال دیے۔ یہ ہمیشہ ان کی یہ دو چیزیں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے جس خطے میں ہم رہتے ہیں، دو خطے بڑے اہم ہیں دنیا کے اندر، ایک مشرق وسطیٰ ہے اور ایک بر صغیر ہے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی محبت اور بصیرت ہمیں حاصل ہو، تو بر صغیر کے اندر جو ہے نا، یہ بر صغیر کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ انگریز آیا، مسلمانوں میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے دشمن ہم پر مسلط ہو گیا، مسلمانوں کی اپنی خرابیاں تھی نا، اس کا انجام نتیجہ دیکھیں، مغل کتنی بڑا دور گزرا ہے، لیکن ان کا انجام نتیجہ کیا نکلا۔ اور پھر اس کے بعد انگریز جب آیا، انگریز نے 200 سال حکومت کی، کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کو آپس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمان، یہ کتنے فرقے کھڑے کر دیے انہوں نے، قادیانیوں کا فرقہ کھڑا کر دیا، اور اسی طریقے سے منکرین حدیث کا فتنہ کھڑا کر دیا، اور اسی طریقے سے مطلب مختلف عنوان دے کر کے انہوں نے یہ فتنے بنا دیے۔ اس سے پہلے ان چیزوں کا تصور بر صغیر کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے سیاسی طور پر نشیب و فریض آتے تھے، مطلب مثال کے طور پر کبھی ایک حکومت ہے کبھی دوسری حکومت ہے، لیکن دینی طور پر ایسے اس قسم کی چیزیں نہیں تھی۔ سب سے زیادہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور پھر اس کا انجام نتیجہ جو ہے نا، اس لیے اس عنوان کو پڑھنے کے لیے اگر کتاب چاہیے، علماء ہند کی شاندار ماضی، بہت پیاری کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، علماء ہند کی شاندار ماضی، یہ کتاب 2 کتابیں، ایک ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، علماء ہند کا شاندار ماضی، اور ایک ہے علماء ہند کی شاندار ماضی۔
یہ ہے علماء ہند کی شاندار ماضی، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں یہ سب دونوں الگ الگ کتابیں لیکن اچھی یہ والی ہے، علماء ہند کی شاندار ماضی، اس موضوع پر یعنی انگریز نے یہاں کیا کیا، الفاظ دیگر انگریز کی شرارتیں، انگریز نے کیا کیا شرارتیں کی، مسلمانوں کو کیسے بانٹا، کیسے تقسیم کیا، اور کیسے انہوں نے مطلب یہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ اب دیکھیں نا پوری مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف کی، ایک دم قادیانی کو کھڑا کر دیا اور پھر وہ مسلمانوں کی توجہ بڑھ گئی۔ اب جیسے آج کل ہمارے ہاں ہے یہ فرقے، بڑا امتحان ہے مسلمانوں اسلام کے لیے، بعد میں کر لیں ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ یہود و نصارہ میں یہ چیزیں پیدا ہوئی، ان کا انجام نتیجہ کیا بنا، سمجھ رہے؟ انجام نتیجہ ان کا کیا بنا؟ اسی طریقے سے اب دیکھو مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا، عجیب عجیب قسم کے فروعی مسائل کے اندر امت الجھ گئی۔ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے، اتنے بڑے بڑے اصول ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اب اس پہ اختلاف شروع کر دے گی، یہ جو ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، اور رفع یدین کرنا، امام کے پیچھے قرات کرنا، یہ فروعی میں یہ چیزیں صحابہ سے آئی ہے یا ہم نے پیدا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے ہم آئے نا، تو صحابہ نے کیوں نہیں چھیڑا ان چیزوں کو؟ پھر حدیث کا عنوان لگا کر کے پھر ان کو اتنا ان مسائل کو اچھالا گیا اور لوگوں کو اتنے غلط فہمیوں میں، اب ایک مسلمان بیچارے کو حدیث ہے، پھر منکرین حدیث نے کیا کیا، جو قرآن ہے، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں بس، قرآن کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اب کتنے خوشنما نعرے دیے گئے، نام بڑے اچھے اچھے رکھے گئے، لیکن دیکھو نام رکھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ ایک سلسلہ شروع کرو کہ جی ہم ایک کام کریں گے، چلو بہت پیارا نام قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر کے عربی زبان میں سے وہ رکھ دیا، تو نام کو کیا کرو گے؟ ایک آدمی کا نام رکھا گیا عمر فاروق، اور اس کی حرکتیں ہیں ساری عجیب عجیب، ہوتا ہے نہیں؟ یا نام رکھتا ہے ابو بکر صدیق، ایسے بھی ہیں نام رکھتا ہے محمد، بہت عجیب نام رکھتے ہیں، لیکن اگر پیچھے کردار اس کا نہ ہو اور اس کی زندگی ساری جو ہے میں اللہ کی نافرمانی میں گزرے، تو اس نام کو کریں گے کیا؟ یہ تو الٹا نام کو بدنام کر رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اس قسم کے مثال کے طور پر نعرے اس قسم کے دیے گئے، پیچھے جو ہے پھر یہ سلسلہ، اور پھر بڑا سب سے بڑا آغاز کیا کہ مسلمانوں کو دین کا پتہ ہی نہیں، بالکل نہیں، ساری صلاحیتیں ہماری ساری سوچ، ہماری ساری طاقت کہاں استعمال ہو رہی ہے، یہ آپ اگر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، یعنی جب سے ہم نے دنیا میں ہوش سنبھالا ہے، ہمارا سارا ٹائم، ہماری صلاحیت، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، یہ چیزیں ہماری کہاں لگی اب تک، اور دین کو ہم نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا سنجیدہ لیا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کا عذاب تو پھر آئے گا نا۔ ایک عام آدمی کو یہ حقیقت کہ وہ فرقے بن گئے، آپ یہ بتائیں، آپ فرقہ نہ بنو، آپ نے دین کو کتنا سیکھا ہے؟ یہ دیکھو کہنا اور بات ہوتی ہے اور مطلب کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو آدمی کہتے ہیں نا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ خود اس کا حصہ ہے، حقیقت ہے، اس لیے خود اس کا حصہ ہے کہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے کیا کیا، تو شاید جواب نہ دے سکے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنا تب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ انسان کے اندر طلب ہو، اس کے اندر طلب ہو، جذبہ ہو، شوق ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیت کو ہے نا، نیت کی بنیاد پر اللہ کسی انسان کو ضائع نہیں کرتے، بڑی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے۔ اس لیے یہ نصارہ کا انجام کیا نکلا آپ نے دیکھا، یہ فرقوں میں بڑھ گئے، جماعتوں میں بڑھ گئے، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کے ذہن، اور اب تو دنیا میں ہو گئے لادین بے دین۔ اب عیسائیت نہیں ہے دنیا میں، صرف نام ہے عیسائیت کا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام صرف استعمال کرتے ہیں، پیچھے وہ ہو گئے لادین،
اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں اکثریت فرقوں میں بڑھ گئے، اور فرقوں کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے مسلمان لادین ہے۔ لادین کا مطلب یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں ہماری سیاسی جو قوتیں ہیں، یا مثال کے طور پر ہماری حکومتیں ہیں دنیا کے اندر، ایک حکومت بتاؤ جو دیندار ہو، نہیں ہے نا، لادین ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا اکثریت تھا، اگر مسلمان ٹھیک ہوتے یقین جانے کبھی غلط حکومت ہم پر نہ آتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ حکومت بنتی ہے مجھ سے اور آپ سے، ہم سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک بات کروں، میں بہتر بن جاؤں، صحیح طریقے سے دین کے ساتھ وفاداری والا سلوک کروں۔ ساری دنیا میں اگر اسلامی حکومت نہ ہو اور میرے جسم پر میرے وجود میں اسلامی حکومت ہے نا، ساری دنیا بہتر ہے۔ اور اگر میں بگڑ جاؤں، میں خراب ہو جاؤں، ساری دنیا بن جائے تو کیا مجھے کیا فائدہ پہنچا؟ تو بنیاد، نقطہ آغاز انسان کی اپنی ذات ہے، یہ ہے بنیاد۔ مسئلے یہاں سے حل ہوں گے، اور یہ حالات پر تبصرے کرنے سے فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ اس سے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب انہوں نے وعدے کو توڑا تو اس کا انجام نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے بڑھکا دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کریں گے۔ عن قریب ہو سکتے دنیا ہی میں ہو جائے، بما کانوا یصنعون، اس چیز پر جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے کیے پر۔ اب دونوں کو عمومی خطاب ہو رہا ہے، یہود کا بھی ذکر ہو گیا، نصارہ کا بھی ذکر ہو گیا، اب دونوں کو عمومی خطاب ہے، اجتماعی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے رسول آ چکے ہیں تمہارے پاس۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے کثیرن، بہت کچھ، مما کنتم، اس چیز میں سے، مما اس چیز میں سے جس کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اس نبی نے آ کے ان کو ظاہر کر دیا۔ وہ ساری چیزوں کو تم احکامات میں اور اس قسم کی چیزوں میں بہت ساری انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ بھائی تورات میں تو یہ چیزیں تھی، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ اسی سورہ مائدہ میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کی تحریف کردہ چیزیں جو چھپائی تھی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں سے وہ نبی درگزر کرتے ہیں۔ یعفو، درگزر کرتے ہیں، مطلب یہ ہے جن چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی اب ان سے درگزر کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تم نے چھپائی تھی ان کو ظاہر کر دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور کتاب مبین ان کے معنی کھول کر کے بیان کرنے والی، کھول کر کے بیان کرنے والی کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا، یہ ایسے مسائل میں ہم الجھ گئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ چلتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، عوام میں، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ اب اس مسئلے کو اتنا زیادہ اچال دیا گیا کہ بعض لوگ تو بالکل اب پتہ ہے نہیں نور تھے یا بشر تھے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ اب ان سے پوچھو نور بشر کا کیا مطلب ہے، کچھ اب یہ مسئلہ اتنا آگے، اب ان مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں دین ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین تھے، بڑے بڑے محدثین ہیں جن کو سب مانتے ہیں،
بڑے بڑے فقہا ہیں جن کو سب مانتے. بھائی جب ان کی تشریحات تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں پڑھ جانے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ اپنے بڑوں پر اعتماد بہت ضروری ہے. میں خود تحقیق کرتا ہوں، میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں، میں تو فلاں ہوں. یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن بڑوں پر اعتماد بہت ضروری ہے. سمجھ رہے؟ اردو کی کتابیں پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ میں نے اردو کی 2 کتابیں پڑھ لی میں تو خود محقق بن گیا اور میں خود سمجھتا ہوں. اس لیے افراط تفریط کا شکار ہو گئے لوگ. اعتدال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ رہے؟ اب اس کی وجہ اب یہ ان مسئلوں کا دیکھیں، آپ ذرا غور سے دیکھیں اس آیت کو. آپ قد جاءکم، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، من اللہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کی طرف سے. نور و کتاب مبین، اور کتاب مبین، کھول کر بیان کرنے والی کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے. جو عام مفسرین نے، میں جب عام مفسرین کی بات کرتا ہوں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میں صرف یہ اردو تفسیریں جو 14ویں صدی میں لکھی گئی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو اصل ہمارے مآخذ ہے، بڑی بڑی تفسیریں جو ہمارے علماء نے لکھی ہے، پہلے مستند کتابیں جن پر امت کا اتفاق ہے، ان کی بات میں کرتا ہوں. سمجھ رہے؟ آج کے دور میں کوئی کہہ سکتے ہیں تو فلاں فرقے والوں نے لکھی ہے، تو فلاں فرقے والوں نے لکھی ہے، فلاں جماعت والوں نے لکھی ہے، کہہ سکتے ہیں نا. میرا مقصد ہے اس دور کی کتابیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی تھی. تو لیکن اس میں پہلی تفسیر یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد، دونوں سے مراد کیا ہے؟ کتاب. تو قرآن مجید. کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کا ذکر پہلے ہو گیا، قد جاءکم رسولنا، اس کا ذکر ہو گیا. اب یہاں پر کتاب کا ذکر ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نیچے، تحقیق آ چکا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین. آگے کیا فرما رہے؟ یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ. یہ دیکھیں چھوٹی تاکہ ذہن تھوڑا سا، تاکہ آپ خود فیصلہ کریں. دیکھیں یہ آتا ہے، ہو ضمیر ہے نا، ہو یا ہی، جو بھی ہو اس قسم، یہ مفرد کے لیے استعمال ہوتے جبکہ غائب ہو. انہ، وہ بے شک، وہ مفرد کے لیے. اس کا تسنیہ کیا آئے گا؟ ہما، وہ دونوں. اور اس کا جمع کیا آئے گا؟ ہم، وہ سب. انہ علی، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مفرد استعمال ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ ہی ضمیر مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب اگر مثال کے طور پر نور الگ ہے، کتاب الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہدی بہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہدی بہما ہونا چاہیے تھا. با حروف جارہ میں سے دیکھیں کہ گرامر کا اصول ہے 17 حروف جارہ ہے جو کسی اسم پر داخل ہو کے جر دیتے ہیں. یہ بہما اس لیے ہو گیا کہ با حرف جر ہے، اس لیے بہما ہو گیا. وہاں پر بہما ہو گیا، قرآن میں دیکھ رہے، یعنی بہی ہو گیا، بہی. تو اگر یہ آ جائے بہما، تو اصول یہ ہے کہ اگر نور الگ ہوتا، کتاب الگ ہوتی، کتاب مبین، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی، تو اصول کے مطابق کیا کہنا چاہیے؟ بہما کہنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا تو قرآن کریم بھی ہدایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہدایت ہے، دونوں ہدایت ہے. ہدایت تو دونوں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں. اس لیے کہ بات دو چیزوں کی ہو رہی ہے، ایک کی نہیں ہو رہی. سمجھ رہے بات کو؟ مطلب میں اس مسئلے میں نہیں جا رہا ہوں، میں اصول قرآن کی تفسیر میں جا رہا ہوں اور بالکل معنی کے اعتبار سے تفسیر دے رہا ہوں آپ کو
بہما ہونا چاہیے تھا. سمجھ رہے؟ ہما ہما ان چیزوں میں فرق کو واضح کریں. میں کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا ذہن کھلنا چاہیے. بھی اس کے ذریعے، تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ بھی اس کے ذریعے سے. ورنہ اگر دو یہ ہوتا ان دونوں کے ذریعے سے یہ ترجمہ بنتا. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. ایک بات تو اس کو کہتے ہیں واو عطفی تفسیری، عربی کا قاعدہ ہے. دو باتیں. نمبر 3، قرآن کریم میں دیکھیں نور کا لفظ زیادہ تر کتاب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ساری جگہوں میں دیکھیں نور سے مراد قرآن کریم لیا گیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں جیسے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وہاں نور مبین سے مراد قرآن کریم میں ہم نے اتارا ہے نور مبین. نمبر 2، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے. نمبر 3، والنور الذی انزل معه، سورہ اعراف میں ہے، اور وہ نور جو نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے. قرآن کریم کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے. نمبر 4، ونور انزلناہ الیک، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نور اتارا ہے، قرآن کریم. اسی طریقے سے ولکن جعلناہ نورا، ہم نے بنایا اس کو نور. تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں تو یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ کتاب کے لیے. ایک بات تو عام جمہور کی تفسیر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک تفسیر ہوتی ہے کہ یہ تفسیر بھی ملتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ تفسیر بھی ملتی ہے، یہ بھی لکھی گئی ہے. اور ایک ہی جمہور امت کیا تفسیر فرماتے ہیں. اب تک ہمارے بڑوں نے کیا تفسیر عمومی طور پر کی ہے، تو عام تفسیر تو اس پر سب کا اتفاق ہے. زیادہ تر لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ بھائی سے مراد، لیکن یہ تفسیر بھی ملتی ہے ہمارے بزرگوں سے کہ یہ مطلب دوسرے نمبر پر یہ بھی لکھا گیا کہ نور سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ قرآن. بالکل ہم وہ بھی مانتے ہیں، اس میں بھی ہمارا وہ نہیں، جھگڑا تو ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ نور ہے. صفت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی دنیا کو، لوگوں کو. تو صفت ہونا آپ کا ایک نور ہے، نور ہونا آپ کی ایک صفت ہے. سمجھ رہے؟ باقی ان آیتوں کو کیا کرے گا انسان؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ اس سری آیت کو کیا کرو گے آپ؟ یا اسی طریقے سے مشرکین نے جب آپ سے مانگے کیا کہتے ہیں، آپ سے مختلف قسم کے وہ مانگے کہ آپ چشمے نکال دے ہمارے لیے، سونے کا یہ بنا دے، یہ بنا دے، یہ بنا دے. جواب کیا ملا؟ آپ کہہ دیجئے حل کنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر اور رسول. تو دیکھیے کھلے میں حل کنت الا بشرا، میں بشر ہوں. اب ان سری کھلی آیتوں کے اندر انسان تعویل کیسے کرے گا؟ سمجھ رہے؟ جو آیت بالکل واضح، چلو وہاں پر تو ایک واضح نہیں ہے کہ کیا مراد ہے، لیکن یہ جو واضح آیتیں ہیں اس میں کیا کرو گے؟ ایک بات یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو یہ میں چیزیں چھیڑتا ہوں نا، دیکھیں یہ نہ سمجھے کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، مجھے زیادہ آپ سے چھیڑ ان چیزوں سے. میں اپنی صلاحیت الحمدللہ ان چیزوں میں استعمال نہیں کرتا ہوں، جو بس اسلام کی وہ ہے. لیکن ان مسائل علم تب آتا ہے کہ ان مسائل کو آدمی سیکھے، سمجھے. کم از کم ظاہر بات ہے آپ خیر کو معلوم کرو گے، شر سے بچو گے. تو شر سے بچو گے کیسے؟ فتنوں سے کیسے بچو گے؟ جیسے مثال کے طور پر ظاہر بات ہے ان احادیث کو پڑھو گے جس میں فتنوں کا ذکر ہے. اچھی باتوں کو سیکھنا، اس پر عمل کیسے کرو جب سیکھیں گے؟ بری باتوں سے بچیں گے کیسے؟ جی بس ٹھیک ہے، میں
میں تو برائی نہیں کرتا ہوں بس. تو برائی یہ تو کہنے سے نہیں ہوتا نا. برائی کو جب انسان پہچانے, اسی طریقے سے یہ جو اختلافی باتیں ہیں اس قسم کی, جب تک ان کو سیکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے ان چیزوں کو. سمجھ آئیے. تو یہ مسئلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قوم نے اٹھایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی آپ پر یہ سوال کیا مشرکین نے کہ ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے, ایک بشر کو اللہ نے کیسے رسول ابعث اللہ بشرا رسولا. مشرکین نے کہا آپ کو ابعث اللہ بشرا رسولا, اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا. یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یہ کیسی بات ہے. تو مطلب اس قسم کی باتیں ہیں نا, یہ صرف اوپری باتیں ساری. اور اب تو اتنا آگے دیکھیں انسان جب کسی غلط بات پہ کھڑا ہو, اتنا آگے چلے کہتے ہیں نور من نور اللہ. نور من نور اللہ کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ نور من نور اللہ کہتے ہیں نور ہے لیکن عام نور بھی نہیں ہے. نور تو فرشتے بھی ہیں نا, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جسم نورانی یتشکل باشکال, ایک نور ہے, اللہ نے نور سے بنایا, لیکن وہ نور نہیں جو اللہ کا نور, اللہ کی صفت ہے. فرشتوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں ہم اللہ نے بنایا. اب انہوں نے کہا کہ نور ہے لیکن اللہ کا نور ہے, اللہ والا نور نہیں, اس میں سے لیا گیا. عیسائیوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کی, یہاں بھی عیسائیوں کا ذکر چل رہا ہے. 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, انہوں نے اللہ کی مخلوق کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا. دیکھیں انسان جب بیچارے کو علم نہیں ہوتا اور جب ایک سوچ بن جاتی ہے نا, بس یہ ہے, اب بیچارے کو پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے, اصل حقیقت, تو اس کا انجام نہیں تھا. اگر ان مسائل کا پتہ مسلمانوں کو ہوتا کبھی فتنہ نہ بنتا, کبھی یہ مسائل. اب ایک مسلمان کی صلاحیت اگر ان چیزوں میں استعمال ہو تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے اور کیا ہے, یہ تو اس کو اللہ کا عذاب. فروعی مسائل میں آپ کی پوری صلاحیت زندگی بھر اس پہ لگے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نیچے آپ باندھے تو اوپر باندھے, جو کہتے ہیں نا آپ کے نیچے باندھا وہ غلط ہے, اور جو کہتے ہیں نا آپ کے اوپر باندھا وہ غلط ہے. ساری صلاحیت اگر نساء امت کی اس میں لگ جائے تو میں تو اس کو اللہ کا عذاب کہتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے, فروعی مسئلہ ہے, جہاں کا جو ماحول ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک شافعی المسلک آدمی ہمارے پاس آئے, ادھر کہیں قریب رہتے ہیں, بمبئی کے ہیں, شافعی ہے. شافعی ایک غیر مقلد ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا, ان کی بات نہیں, شافعی تھے. وہ کہنے لگے میں حنفی بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں, آپ حق پر ہے. امام شافعی بھی ہمارے بہت بڑے امام حق پر ہے, وہ حدیث کی بات کرتے ہیں. امام حنیفہ بھی حدیث کی بات کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے, آپ جب ایک سلسلہ آپ کا چل رہے, کیا ضرورت ہے بدلنے کی, آپ کو مطلب تکلیف کیا ہے. کہنے لگے نہیں میں ویسے میری خواہش ہے. میں نے کہا نہیں, خود ان کو خواہش نہ بناؤ, یا تو یہ آپ غلط ہوتے بات ہوتی. بنوری ٹاؤن گئے تھے تو اس سے پہلے بنوری ٹاؤن میں دارالفتہ میں بیٹھ گئے, وہاں مفتیوں نے کہا نہیں آپ شافعی ہے, شافعی بھی ہمارے حق لوگ ہیں, بس ختم, آپ اس پر قائم رہے. آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ لیا کرو. ہوتا ہے بات ان کی نہیں کرتے. 4 امام کو الحمدللہ ہم حق پر سمجھتے ہیں. اہل حدیث حضرات میں سے جو غیر مقلدین ہے, اہل حدیث کا لفظ میں اپنے 4 اماموں کے لیے استعمال کرتا ہوں, ان کو میں غیر مقلدین کہتا ہوں. اصول بھی ہے غیر مقلدین, ان کو بھی ہم غلط نہیں کہتے ہیں. اگر وہ ناک کے اوپر ہاتھ باندھ کے حدیث کے مطابق کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے. لیکن اختلاف ہمارا وہاں ہوتا ہے کہ تم ان مسائل کو چھیڑتے کیوں, فروعی مسائل کو فتوے کیوں لگاتے ہو لوگوں پر, اور عوام کو یہ دھوکہ کیوں دیتے ہو کہ ہم حدیث پر عمل کرتے, تم حدیث پر عمل نہیں کرتے. جب ایک چیز کی اتنی بڑی اہمیت ہے نہیں, تم ان مسائل کو کیوں چھیڑتے ہو عوام میں, امت میں. سمجھ رہے بات کو, اختلاف یہ ہے. باقی اگر ایک آدمی رفع ذہن کرتا ہے بالکل حدیث کے مطابق کرتا ہے. اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ اگر مضبوط علم قرآن حدیث پر عبور نہ ہو تو ہر آدمی کو جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے, جی میں نے انٹرنیٹ پہ دوست نے مجھے بھیجا تھا, مجھے پسند آئی, یہ میں نے رفع ذہن شروع کر دی, یہ نہیں. پھر آپ بصیرت کی بنیاد پر عمل کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اکٹھا کریں, ان کو پڑھیں,
ان کو یاد کرے، ان کو سمجھے اور پھر عمل کرے. پھر یہ نہیں کہ اردو کی 2 کتابیں پڑھ لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں. بصیرت کی بنیاد پر انسان کرے، کوئی اختلاف ہمارا نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ دیکھیں یہ اختلافات یہ اٹھ گئے. اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے بالکل بچا. جو لوگ یہ مسئلہ چھیڑتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، یا بشر نور، یقین ان سے آپ پوچھو، دعائے قنوت سناؤ، دعائے قنوت یاد نہیں ہوگی بیچاروں کو. نور ہیں، وہ ہے نور، نور ہے، نور حاضر ناظر، بالکل نور ہے. یہی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر سے الگ مسئلہ ہے نا. حاضر ناظر ہمارا یہ کہ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے. ابھی دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اس دن میرے پاس ایک آدمی ہے، عامر لیاقت صاحب نہیں ہے، یہ کس پہ آتے ہیں؟ جیو پر. انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑا. اب واقعات میں نے ان کو بتایا پورا انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ، تو ام جمیل، انہوں نے تو صرف وہ واقعہ اوپر سے سنا ہے، میں تو سمجھ گیا کس کا واقعہ ہے. کہتے ابو جہل، پتہ نہیں اب انہوں نے کیا بتایا، لیکن مجھے وہ ساتھی نے یہ ذکر کیا کہ ابو جہل کی بیوی آئی، غصے میں تھی، گالیاں دے رہی تھی، حالانکہ وہ ابو لہب کی بیوی تھی. جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب اتری تھی نا، تو بڑے غصے میں پتھر ہاتھوں میں لے کے وہ گالیاں دیتی ہوئی آئی. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے سامنے، پتھر ہاتھ میں اور سخت اس میں ہے. آپ نے فرمایا کہ آنے دو، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. اب وہ آئی اور ادھر سے گزری اور گالیاں والی دیتی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، نظر نہیں آئے، چلے گئے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ تو آئی تھی. فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے وہ رکھا، ان کے شر سے. اب یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں دیکھو عامر لیاقت صاحب کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کو نظر نہیں آتے، عشق کرنے والوں کو نظر آتے ہیں. اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ عامر لیاقت بیچارہ، ان کے مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے، شیعہ ہے کیا نہیں ہے، سمجھ گئے نا جو بھی ہے. اب دیکھیں اب اس کا ان چیزوں سے کیا تعلق، بارہ جو بھی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں عامر لیاقت اگر ان مسائل کو چھیڑتا ہے، آپ کا اعتماد ہے ان پر، ان کے علم پر آپ کا اعتماد ہے. اب اس قسم کے مسائل جب وہ چھیڑیں گے تو میں یہ کہتا ہوں جو طبقہ یہ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں، مثال کے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جھگڑا شروع کرو جاہلوں کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہتے ہیں شکل یہ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھگڑا شروع کر، تم نے بشر کیوں نور کیوں کہا، میں تو بشر مانتا ہوں. جاہل آدمی سے آپ کیا الجھو گے، سمجھ رہے نہیں. بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس آدمی سے پوچھو کہ تم نے فرائض کا کتنا اہتمام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ کتنا چلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کی زندگی میں کتنی ہیں، جو کہ اصل معیار ہے ایک مسلمان کے لیے. یہ سوال کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اور یہ الجھا ہوا ہے. ہمارے ہاں بھی ہم نے کچھ دن پہلے میں نے خطاط رکھا ہے پر لکھنے کے لیے، خطاط تھے یا لکھنے کا کام کرتے تھے، ایک کتاب میرے دی. اچھا میں نے بڑا احسان کیا، وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا. میں نے کہا جاؤ لکھا کرو، یہاں پیسے میں دوں گا، پیسے میں نے تنخواہ رکھی، یہاں کھانا کھاتے کرے. اب وہ اس ذہن کا تھا، اب وہ عملے کے ساتھ الجھ گیا. ادھر کھانے پہ بیٹھ جائے تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر تھے، یہ تھے، میرے سامنے مجھ سے گھبراتے تھے، میرے سامنے نہیں کرتا تھا. اب یہ باتیں وہاں چھیڑتا تھا عملے کے. مطلب یہ انسان کی کوئی ذہن جب بن جائے نا، پھر وہ اندر سے عجیب سوچ بن جاتی ہے. اب وہ یہ مجھے عملے نے آ کے بتایا کہ وہ تو عجیب عجیب باتیں کر رہے. میں نے ان کو بیٹھا کے سمجھ، میں نے کہا کہ آپ کا کیا ذہن ہے، کہ میں تو یہ ہوں. میں نے کہا دیکھو یہ آپ اپنے پاس رکھو، یہاں نماز پڑھا کرو، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، اور اگر آپ کچھ دین کو تفسیر میں بیٹھا کرو، اتنا موقع بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، تجوید سیکھا کرو، یہ بھی کرو، اپنا کام کرو، ختم. آئندہ آپ یہ مسائل یہاں نہیں چھیڑیں. جب میں نہیں چھیڑتا ہوں یہاں پر، ہمارے ماحول میں یہ چیزیں ہیں نہیں. کبھی آپ نے کیا سلسلہ شروع کر دیا. میں نے کہا میں آپ سے سوالات کروں، قرآن آتا ہے، قرآن پڑھ کے سناؤ. یہ تو قرآن کو نہیں پڑھا میں نے. تو میں نے کہا پھر یہ مسائل کیوں چھیڑتے ہو، آپ کے لیے قرآن زیادہ ضروری ہے، یہ باتیں زیادہ ضروری ہے. تو اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد اب کچھ دن پہلے ہمارے ساتھی نہیں ہے عوام، یہاں تجوید میں ان کے ساتھ مشق کے لیے بیٹھا تھا، ان کے ساتھ شروع ہو گیا اس مسئلے پر.
عجیب عجیب باتیں شروع کر دی. پھر نوجوانوں کو کہنا شروع کر دیا سامنے کہ آپ جو ہے نا یہاں کیوں پڑھنے آتے ہو, کیوں اپنی صلاحیت خراب کر رہے. میں نے ان کے سامنے لا کے یہاں بیٹھا ہے. میں نے کہا آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ گواہ موجود ہے سارے. کہتے جی نہیں وہ تو میں نے کسی زمانے میں کہی تھی. تو ان ساتھیوں نے کہا یہ تو ابھی بھی کر رہی باتیں. کہنے لگے نہیں وہ میں اپنے ماحول کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مانوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا فی امان اللہ, آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نصیب فرما دے, دین بھی نصیب فرما دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ اپنے ماحول کو خراب نہیں کر سکتے. چھٹی کرا دی. جب غیر بات دیکھو ایک آدمی کو قرآن نہ آئے, نماز نہ آئے, دین کے بارے میں پتہ نہ ہو, اور ان میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں. اور پھر عوام بیچارے ہم کیوں ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں؟ اپنی سب سے پہلے مسلمان اس بات کا پابند ہے اپنا کلمہ ٹھیک کرے, اپنے فرائض کو ٹھیک کرے, جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے. فرائض سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلے ہیں. آنے دو, ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. یہ مجھے پیشکش کی تھی کسی نے, ہمیں دوست لگے تھے پیچھے کہ جیو پر پروگرام ہو رہا ہے آپ آ جائیں اس میں. ہم نے کہا ہمارا یہ جیو بہت اچھا ہے, جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی یہ بہت اچھا ہے. یہدی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت قد جاءکم, تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس, من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نور اور کتاب مبین, کتاب کھول کر کے بیان کرنے والی. یہدی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی ہدایت دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. بھی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کس کو؟ من اتبع رضوانہ, جو پیروی کرے اللہ تعالیٰ کے رضامندی کی, جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے. سبل السلامی, کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے؟ سبل السلامی, سلامتی کے راستوں کی طرف. جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. وَيُخْرِجُهُ, اور ان کو نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ من الظلمات, کفر شرک اور نافرمانی کے اندھیروں سے, الی النور, نور اسلام کی طرف. اب دیکھیں نور کا لفظ یہاں دین کے لیے استعمال ہو, نور کی طرف. بِإِذْنِهِ, اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہیں الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. یہ مسئلہ بھی ذکر ہو گیا. پھر عیسائیوں کا ذکر ہے. اس آیت کو یہاں رکھا کیوں ہے؟ دیکھو آگے پیچھے عیسائیوں کا ذکر ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ مسئلہ مطلب یہ نہیں وہ عیسائیوں والی سوچ آ گئی. عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, خدا کے بیٹے ہیں, 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے. ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام مرتبہ دے دیا. فرق کیا ہے؟ تو وہ اسی چیز کو دیکھو بالکل یہاں کیوں رکھا. قرآن کریم کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے. لقد کفر الذین, البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ. اور پھر عیسائیوں کے فرقے میں سے کس فرقے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ نہیں الولیہ, یعقوبیہ کا عقیدہ کیا تھا؟ علول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا سمجھتے تھے. یہ وہ فرقہ ہے, ان کا ذکر دیکھو یہاں ہو رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی وہی مسیح ابن مریم ہے. قل, آپ کہہ دیجیے ان سے, فمن یملک من اللہ شیئا, پس کون بچائے گا تمہیں اللہ تعالی, پس کون مالک ہے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا, یعنی کون بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ان ارادہ, اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے, ایہلک المسیح ابن مریم, یہ کہ وفات دے
مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو، وہ امہ اور ان کی والدہ کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو وفات دے، ایہلکا کا مطلب یہ ہے وفات، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے تو بچاؤ، کون ان کو بچا سکتے پھر؟ ومن فی الارض جمیعا، اور جو مخلوق ہے زمین میں سب کو اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے، وفات دینا چاہے، کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہے، جو چاہے اللہ پیدا کرتے کا مطلب یہ ہے، یہ عیسائیوں کا جواب دیا گیا. کہنے لگے بھائی خدا مان دیکھو ان کی خلقت کے، اچھا یہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، عجیب بات، اور پھر کہتے ہیں خدا ہے. دیکھو اور اگر آپ نہیں مانتے تو ان کی تخلیق بھی تو بڑا عجیب طریقے سے، اس لیے خدا مانو. بغیر والد کی دنیا میں تشریف لایا، اس لیے کیا کرو؟ خدا مانو. یہ بڑی دلیل تھی. سورہ اس میں آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اگر اس بنیاد پر کسی کو خدا بنایا جائے تو پھر آدم علیہ السلام کو پہلے نمبر پر بناؤ، کیونکہ یہ بغیر والد کے پیدا ہوئے اور وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تو پھر پہلے نمبر پر بنانا چاہیے. ان کو نہیں مانتے، ان کو مانتے. تو فرمائے یخلق ما یشاء، اگر اس کو تم بنیاد بناتے ہو کہ یہ بغیر والد کے تشریف لائے ہیں، فرمائے یخلق ما یشاء، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، پیدا کرتے ہیں جو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. مطلب انہوں نے کہا نا کہ یعقوبیہ فرقے نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہو گئے. اور ان کو یہ جواب دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے تو خدا کو تو وفات نہیں ہوتی، اگر ان کو وفات دے، ان کی والدہ کو وفات دے تو کوئی ان کو بچا سکتا ہے پھر؟ تو یہی بات ان کو یہی ذکر ہو رہا ہے نا، یہ تو موجودہ اس دور کے جو لوگ ہیں ان کو ذکر ہو رہا ہے. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، کون ان کو بچا سکتا ہے؟ ایک مطلب اگر تم ان کو خدا مانتے ہو تو ان پر وفات کیوں آئی، موت کیوں آئی؟ یہ ذکر ہے. اب دیکھیں یہاں پر دونوں طبقوں کا ذکر ہو گیا. کہتے یہ یہود اتنے بگڑ کیوں گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، اتنی خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی. یہ کہتے وخالت الیہود، بس خواہشات میں پڑ گئے. ایک ذہن بن جاتا ہے آدمی کا نا، یہ ویسے عجیب خود بخود بنتے. یہ جو والد اگر مالدار ہو نا، وہ بیٹا ویسے نخرے کرتا ہے. عجیب آپ نے دیکھا ہوگا یہ چچورے قسم کے لوگ گاڑیاں چلاتے روڈوں پہ نا، گانا لگا کے فل اور ایک عجیب انداز میں چلتے ہیں. یہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بڑے عالم کا بیٹا ہوتا ہے نا، اللہ کہ لیکن کبھی کبھی ان کا بھی ذہن بن جائے. میرا والد تو بہت بڑا عالم ہے، لوگ آتے رہتے ہیں ان کے پاس اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بہت بڑے پیر ہیں. بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں. بس ایک ذہن ملتا ہے انسان کو. غیر ان بیچاروں کو حرکتیں دیکھو، ایک طرف ان کی کرتوت دیکھو اور دوسری طرف نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. ابناء اللہ، ابناء ابن کی جمع ہے. ابن کے کیا معنی؟ بیٹے. اللہ کے بیٹے ہیں. احبا حبیب کی جمع ہے. حبیب کے معنی دوست، حبیب کے معنی پیارا دوست. اللہ کے دوست کے پیارے ہیں. یہ ان کا ذہن بن گیا. اب جو مرضی کرتے رہو، تحریف کرو کتاب میں، جو حکم اچھا لگتے کرو، نہ کرو، آزاد زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے کہتے ہیں نا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، بس ختم.
اب عمل کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں جائیں، ہاں سفارش کریں گے. حالانکہ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے آج کل جس میں کوتاہی ہوتی ہے. سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہے؟ تو سنت مؤکدہ ہم پڑھتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے اور شفاعت سے محرومی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی. یہ آج کل مولویوں نے نہیں لکھا، یہ وہ 4 امام اور ان بڑے حضرات نے یہ باتیں لکھی ہے. سنت مؤکدہ وہ سنتیں جو 12 سنتیں بنتی ہیں. ایک تو سنت غیر مؤکدہ ہے، وہ تو نہیں اس پر پابندی. سنت مؤکدہ 12 بنتی ہے، 2 فجر کی، 6 ظہر کی، اور 2 مغرب کی، اور 2 عشاء کی. یہ کتنے ہو گئے؟ 12 سنتیں. بغیر عذر کے ان سنتوں کو ترک کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ اور شفاعت سے محرومی. آپ دیکھیں کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس شفاعت کر لیں گے، آپ یہاں مزے کرتے رہو، کاروبار کرو، پر حلال حرام کی تمیز نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھے ہوئے. سنت مؤکدہ پر نہیں ہے. نہیں یہ اصل میں عرب بادشاہ لوگ ہیں، عرب بادشاہ لوگ وہ ہے نا. نہیں اس وجہ سے نہیں. اختلاف الحمدللہ کسی کا نہیں ہے. اس میں بھی کوئی چاہے 4 امام ہو، چاہے غیر مقلدین ہو، چاہے بریلوی حضرات ہو، چاہے دیوبند، کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. وہ تو عمل کی وجہ سے، یعنی ہماری لاپرواہی اور کمزوری کی وجہ سے ہم پڑھتے نہیں ہیں. وہ سفر میں جاؤ کہتے سنتیں معاف ہے. بھائی ایسے تھوڑی معاف ہے. سفر جاری ہے تو معاف ہے. سفر اقامت ہو، کہیں ٹھہرے میں 15 دن سے کم کی تھے، پڑھو. کیا کرو گے آپ گھر پہ بیٹھ کر کے؟ سنت پڑھ کے پھر چلے جاؤ. لیکن نہیں، معاف ہے. عرب لوگ فرض پڑھ لیتے ہیں، وہ تو بڑے بادشاہ لوگ ہیں. فرض پڑھ لیا، اٹھ کے روانہ ہو گئے، کہتے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے پڑھتے بھی نہیں، مجھے معلوم ہے نا. نہیں لوگ نہیں. آپ نے دیکھو یہ ہر جگہ میں ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے نا. میں تو عرب سے بھی واسطہ پڑھا ہے. اچھے عربوں میں جو نیک ہے وہ بہت زبردست نیک ہے ماشاءاللہ، مثالی لوگ ہیں. جو لاپرواہ ہے تو پھر زبردست قسم کے لاپرواہ کہتے بس چھوڑو، سب چلتا ہے. یہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے پیاروں کو سزا کبھی نہیں دیتا. فلم يعذبكم بذنوبكم، کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ وقتاً فوقتاً بڑی بڑی سزائیں ملی، عذاب. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا. جیسے عام انسان ہے تم بھی انسان ہو. یغفر لمن یشاء، باقی تمہارا یہ کہنا نحن ابناء اللہ نہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ بخشیں گے جن کو چاہے اور سزا دیں گے جن کو چاہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ جمہور علماء یا کچھ بزرگ علماء نے نور کا ترجمہ وہ کیا ہے جو آج کل ہوتا ہے نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا نا. نہیں میں نے نہیں کہا، تفسیر کی بات کی میں نے. اس پر تو امت کا اجماع ہے. یہ مسئلہ تو چھیڑنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آخری آیت پر ہے، میں بشر ہوں تمہاری طرف. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. تو نص قطعی موجود ہے نا. نص قطعی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن دلیل قطعی، نص قطعی. قرآن کریم کی صریح آیتیں موجود ہیں تو وہاں تو تعویل نہیں کر سکتے نا.
اس پر تو امت کا اجماع ہے. یہ تو مطلب یہ تو صرف جاہل لوگوں نے مسئلہ اٹھا دیا ایسے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.